یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ ہم اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے، کچھ بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن سر آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں مطلب ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز آتے ہیں، ہمیں ان کو کس طرح سے اوور کم کرنا چاہیے؟ مطلب دیکھیں، سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے، جب میرے خیال میں وہیں چلا جاتا ہوں زیادہ بہتر ہے کہ سب سے زیادہ اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پھر ہم کھائیں نہ، ہم پئیں نہ، ہم گاڑی میں سفر نہ کریں، اونٹوں پہ چلے جائیں۔ آپ سارے بھی سوچتے ہیں، اور کوئی مولوی آ گیا کہتا ہے اونٹاں سے سفر کرو، وہ کہتا ہے جو یہ 2 کپڑوں میں چلو نہ، میں نے کب کہا؟ بنیادی طور پر یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ کہتا ہے یہ میری عطا ہیں، اور میری عطا سمجھ کے ان کو مانو، اچیومنٹ نہ سیکھو۔ اللہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تم کا کافروں میں شہروں میں گھومنا پھرنا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع الغرور۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم جب اللہ پہ ایمان لیتے ہیں تو ہم صرف اس دنیا کی حساب سے نہیں لے کے آتے، ہمارا پورے کا پورا تصور آدھا ہو جاتا ہے اگر ہم قیامت کو ساتھ نہ رکھیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے قیامت کو ساتھ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ تو آپ موازنہ کر لیں، آپ بھی ترقی کر رہے ہیں، وہ بھی ترقی کر رہے ہیں۔ آج آپ دین کو چھوڑ دیں، آپ بھی ترقی، آپ دین نہ بھی رکھیں تب بھی آپ ترقی کرتے جائیں گے، کوئی اس میں فرق۔ اللہ بنیادی طور پہ کہتا ہے کہ نہ، یہ دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہی نہیں اس لیے کہ تم یہاں پر ترقی کرو یا اسکائی اسکریپر دیکھو۔ اس دنیا کے اندر جو تم کر کے جاؤ گے یہ سوچو کہ میں نے اس کے لیے آخرت کی جزا کیا حاصل کی۔ 1 ارب روپیہ تم نے اکٹھا کیا ہے اور اس میں سے 1 روپیہ بھی تم نے خیرات نہیں کیا تو تم ختم۔ اللہ کے نزدیک اس کی ترقی کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تب بھی آپ کی کوئی ترقی کی اہمیت نہیں۔ اگر آپ نے 10 روپے آپ نے کمائے ہیں اور اس میں سے 1 روپیہ خرچ کیا ہے تو آپ کامیاب ہیں قیامت کے دن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے علاقے میں گئے، فوت ہو گیا، اس نے نصیحت کی تھی کہ میرا اتنا بڑا گودام ہے، اس میں کھجور ہیں، کھجوریں تقسیم کر دیں، مرنے کے بعد آپ نے کھجوریں تقسیم کر دیں۔ واپس اندر گئے، اگر ایک سڑی ہوئی کھجور پڑی ہوئی تھی، آپ اٹھا کے باہر لے کے آئے، فرمایا اگر یہ کھجور یہ اپنی زندگی میں خیرات کر دیتا تو اس پورے گودام پر جو آپ خیرات کی اس سے زیادہ ہوتے۔ اس دنیا کے اندر کسی طور پر بھی انصاف ممکن نہیں ہے۔ میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، میرے ارد گرد بھی سارے لوگ 1 کنال، 2 کنال، 4 کنال کے، ہر ایک کے گھر میں 1 گاڑی ہے۔ اللہ نے میرے ساتھ ایک پڑوسی بنا دیا، ایک مکان بن رہا ہے، اس مکان کے اندر ایک چوکیدار آ گیا، وہ 2 سال کے لیے میرا پڑوسی ہو گیا۔ میں آپ لوگوں کے حساب سے مثال دیتا ہوں، اس کا مالک کہیں غائب ہو گیا ہے، اس کو 1 مہینہ تنخواہ نہیں ملی، 2 مہینے تنخواہ ملی، ادھر سے کھاتا رہا، ادھر سے کھاتا رہا، یہ بھوکا ہے۔ میں نے رات کو کھانا کھایا، کھانا کھا کے سو گیا، میری فریج میں بھری پڑی ہوئی ہے، وہ بھوک سے مر گیا۔ مجھے دنیا کا کوئی ملک بتایا جو بوریا مقبول جان کو ہتھکڑی لگاتا ہے؟ بتاؤ، کسی ملک کا قانون بتاؤ ہے؟ میرا اللہ لگاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا آؤ حشر میں میرے سامنے، میں تمہیں دکھاؤں۔ میں بازار سے گزر رہا ہوں، ایک گاڑی والا آتا ہے، وہ ایک آدمی کو کچل کے چلتا ہے، اس میں جان ہے، میں اس کو پہنچا سکتا ہوں، اس زندگی بچا سکتا ہوں، میں گزر جاتا ہوں۔ کوئی شخص مجھے پکڑے گا کہ کیلس، سیوک سینس نہیں، بے رحم۔ ناروے، سویڈن ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، مجھے ہتھکڑی لگاتے ہیں، میرا اللہ لگاتا ہے۔ اس لیے اس دنیا کو اللہ نے دارالجزا اور دارالانصاف نہیں بنایا۔ وہ کہتے ہیں الدنیا تو مزرع الاخرہ، یہ کھیتی ہے، بو کے جاؤ۔ اسی لیے جو لوگ جہاں پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نعمتیں ہیں، لیکن اس نعمتوں سے مجھے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کی سب سے خوبصورت تشریح کی ہے۔ میں نے دنیا کے فلسفے پڑھے ہیں، دنیا کے فلسفے، ایک لفظ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ عابر السبیل، ٹرانزٹ لاؤنج۔ میں، میرا باپ، میرا بیٹا تینوں ہیتھرو جانا چاہتے ہیں، ہم یہاں سے یو اے کی ایمریٹس کی فلائٹ لیتے ہیں، ہم دبئی کی لانچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرانزٹ لانچ میں۔ میرے باپ کی فلائٹ صبح 10 بجے،
میری فلائٹ 4 بجے ہے, میرے بیٹے کی فلائٹ 9 بجے. ہم ٹرانزٹ لاؤنج سے محبت کرتے ہیں, ہم ٹرانزٹ لاؤنج میں گھر بناتے ہیں, ہم ٹرانزٹ لاؤنج کو آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ٹرانزٹ لاؤنج سے دل لگاتے ہیں. یہ تصور ہے جو اللہ نے دیا ہے. اگر تو آپ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تو پھر آپ جو مرضی کریں. میں آپ کو بتاؤں, لوگ کہتے ہیں مسلمانوں پہ عذاب کیوں ہوتے, اقبال نے بھی یہی کہا تھا. پھر جواب جو ملا تھا وہ کمال ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پہ, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پہ. یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے بالکل ٹھیک, عذاب ہمارے لیے کیوں ہے؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ دو, نہ مانو, جاؤ سویڈن بنا لو, جرمنی بنا لو, اسکائی اسکیپرز بنا لو, شاندار قسم کی دنیا بنا لو. اللہ کو پورا مجھے انکار. اللہ کو پتا ہے قیامت کے دن میرے پاس آنا ہے. وہ میری طرح کمزور نہیں ہے, وہ ایسا چو نہیں ہے کہ ملزم کو نہ پکڑ سکے. وہ کہتا ہے لے راجون آئے گا, میرے پاس آؤ گے, تم میرے پاس پہنچو گے, میں اس کو روزے جزا کھولوں گا, جاؤ دنیا میں جو مرضی کرنا ہے. لیکن جو اس کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے, جو اس کے کلب کا ممبر بن جاتا ہے, جو اس کے کلب کا لائسنس لے لیتا ہے, اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو, دوسرے سے کو نہیں مانتے ہو. وکیل تو بنتے ہو لیکن کالا کوٹ پہن کے نہیں آتے ہو. سول سروسز اکیڈمی میں داخلہ لیتے ہو, وہ سارے باتیں نہیں مانتے. سول سروس اکیڈمی آتی ہے. آرمی کی کاکول اکیڈمی میں داخلہ لیتے ہو اور تم اس کے ساتھ یونیفارم نہیں پہنتے ہو, صبح اٹھ کے ایکسرسائز نہیں کرتے ہو. اللہ کہتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَجَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنكُم. پتہ ہے کیا جزا ہے اس کی؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اللہ قیامت پہ ادھار ہی نہیں رکھتا. الا خزي فی الحیات الدنیا, میں تمہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کروں گا. ہیں کہ نہیں رسوا, ہیں کہ نہیں ذلیل؟ اس چیز کا حساب نہیں ہے. چھوڑ دو, کس نے کہا اللہ کو مانو؟ چھوڑو, ہم جائیں گے. ہاؤ وی ول ہیو این ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی. سب کچھ تہذیبیں ملیا میٹ کر دی اللہ. آپ کے سامنے میں نے اتنی بڑی بڑی تہذیبوں کا ذکر کیا جس کو آج تک ڈیسائفر نہیں کر سکا دنیا. مجھے کوئی ایک سائنسدان کھڑے ہو کے بتائے کہ میں نے ایجپشین سویلائزیشن کو اب تک ڈیسائفر کیا. لینگویج ڈیسائفر نہیں ہو سکی. تو بنیادی طور پر آپشن ہے. وہ جو قرآن کی آیت مولوی صاحب نے پڑھی تھی, میں میڈم سے کہہ رہا تھا کتنی اللہ نے ان کو بصیرت دی ہے. ایسی آیت انہوں نے قرآن کی پڑھی جو بالکل آپ کے اس سبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ. لم یکن شیئا مذکورا. بالکل انسان پر صدیوں ایسا زمانہ گزرا ہے کہ کسی ذکر کے قابل نہیں تھا. پھر اللہ نے آپشن دی, اما شاکرن و اما کفورا. آپشن ہے بھائی, کفران نعمت کر دو, میرا شکر گزار ہو. تو یہ جو آپشن تھی بھائی, فارم نہیں بھرنا تھا نا. ابھی بھی فارم سے نکل جاؤ, چلے جاؤ, لیکن فارم بھر کے اگر کچھ کرو گے پھر اللہ کہتا ہے پھر میں دنیا میں ذلیل کروں, پھر نہیں میں ابھرنے دوں گا. یہ بیسکلی آپشن.